نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم المقام حضرت پیر طریقت صوفی محمد باقر حسین چشتی قادری مدد اللہ العالی و ناتھانن حضرات، عزیزان گرامی قدر، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے ہمیں یہ محفل 11ویں شریف میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مختصر سے گفتگو کرنی ہے. حضرات گرامی قدر، آج کی گفتگو حضور غوث الثقلین قطب ربانی محبوب سبحانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی دو خاص شانوں کے بارے میں ہے. ایک آپ کی شان علم اور دوسری آپ کی شان بندہ پروری. سبحان اللہ. یہ دو ایسی شانیں ہیں، علمیت کی شان اور حسن خلق اور بندہ پروری کی شان. اس سے نہ صرف اہل اللہ اولیاء و صالحین متصف ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقرب اور برگزیدہ انبیاء کرام، جمیع انبیاء کرام کو بھی اس سے متصف کیا ہے. جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ایک تو اللہ تعالی نے انہیں علم سے نوازا. اپنے زمانے میں سب سے برتر علم ان کے پاس تھا، رسولوں کے پاس تھا، انبیاء کرام کے پاس تھا. اور دوسری خاص صفت وہ حسن خلق کے مالک تھے. مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، مخلوق کے ساتھ مل جل کر رہنے والے تھے، مخلوق کے ساتھ ملنسار تھے، مخلوق کی حاجت روائی کرنے والے تھے، مخلوق کے دکھ درد میں شریک ہونے والے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. سب سے پہلی خوبی جو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیان کی وہ ان کی علمی خوبی تھی. فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے اسماء سکھا دیے، سارے کے سارے اسماء سکھا دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا علم بھی دیا، کتاب کا علم بھی دیا، والحکمت حکمت کا علم بھی دیا، تورات کا علم بھی دیا اور انجیل کا علم بھی عطا کر دیا. اب آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو قرآن سکھا دیا، جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا. اور سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے حبیب کی شان علم بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، اے رحمت للعالمین، اللہ پاک نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے، ان علمی شان سے نواز دیا ہے اور ایسے علمی خزانے عطا کر دیے ہیں کہ آپ جو جو کچھ نہیں جانتے تھے رب نے آپ کو وہ سکھا دیا. تکبیر، اللہ دیکھیے، غور کیجئے، مجھ جیسا ناقص مجھے اللہ پاک علم عطا کرے گا میری استعداد کے لحاظ سے،
صوفی صاحب کو حضرت صوفی صاحب کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرے گا ان کی استعداد صلاحیت کے لحاظ سے، بابا جی کو ان کی استعداد صلاحیت کے لحاظ سے، سلیم صاحب کو ان کی استعداد صلاحیت کے لحاظ سے، اہل اللہ اولیاء صالحین کو علم سے نوازا جائے گا ان کی استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے، انبیاء کرام کو علم سے نوازا جائے گا ان کی شان کے لحاظ سے، اور مصطفیٰ کو علم سے نوازا جائے گا حضور کی شان کے لحاظ سے، سبحان اللہ ماشاءاللہ حضور کی شان کے لحاظ سے۔ فرمایا مصطفیٰ جو کچھ آپ اپنی علمی استعداد، اپنی قابلیت، اپنے مقام، اپنے شرف، اپنے منصب، اپنی رفعت کے لحاظ سے جو نہیں جانتے تھے، رب نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا، سارے علم کے خزانے عطا فرما دیے، آپ کو وہ کچھ عطا فرما دیا، اور فرمایا اب یہی شان علم حضور کو اللہ پاک کی طرف سے جو نعمتیں ملی آقا نے اپنی امت میں تقسیم فرما دی، آقا نے اپنی امت میں تقسیم فرما دی۔ یہ بھی سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا میرا حبیب وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، میرا مصطفیٰ تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ وہ رب ہے، رب چاہتا تو براہ راست اپنے بندوں کو سکھا سکتا تھا، قرآن دے سکتا تھا، قرآن سکھا سکتا تھا، حدیث سکھا سکتا تھا، سنت سکھا سکتا تھا، اخلاقیات سکھا سکتا تھا، معاشرہ سکھا سکتا تھا، تہذیب سکھا سکتا تھا، معیشت سکھا سکتا تھا، سارے علوم و فنون سکھا سکتا تھا، لیکن رب فرماتا ہے کہ رب کی یہ شان نہیں تمہیں براہ راست علم سے نوازے، بلکہ رب نے اپنے مصطفیٰ کو چنا ہے، رب مصطفیٰ کو عطا کرتا ہے، مصطفیٰ کے بندوں میں بانٹتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ مصطفیٰ آگے سبحان اللہ بندوں میں بانٹتا ہے، کیا بات میرا مصطفیٰ آگے بندوں میں بانٹتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور حضور نے ہی اب بندوں میں، اپنے غلاموں میں، امتیوں میں علم بانٹا، حضور غوث الثقلین نے علم حاصل کر لیا، سبحان اللہ، علوم علماء کے پاس، فقہاء کے پاس، محدثین کے پاس، مشائخ کے پاس، بے شک بے شک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حام میں تشریف لائے، حام میں زیارت ہوئی، اے میرے بیٹے عبد القادر اب آپ لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلائیں، سبحان اللہ، رشد و ہدایت کی طرف بلائیں۔ عرض کیا حضور میں دیہات کا رہنے والا، عامیانہ زبان اور یہ فصیح عراق کے عربی زبان بولنے والے، حضور میں ان کو کنوے نہیں کر سکتا، میرا شرح صدر نہیں ہے، شرح بست نہیں ہے، میں ان کو کنوے نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 بار اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا، سبحان اللہ سبحان اللہ، 7 بار اپنا لعاب مبارک حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے منہ میں ڈالے۔ اسی طرح بعد میں ظہر کے بعد حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ ماشاءاللہ، انہوں نے بھی فرمایا اے بیٹا آپ تلقین کیوں نہیں کرتے لوگوں کو؟ عرض کیا کہ یا مولا میری عامیانہ زبان ہے، یہ فصیح زبان بولنے والے، کیا ان کو علم پہنچاؤ؟ آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو، آپ نے 6 بار لعاب مبارک عطا کیا، سبحان اللہ 6 بار۔ سبحان اللہ، عرض کیا یا مولا آپ نے 7 بار نہیں کیا؟ فرمایا آقا کے ادب کی وجہ سے، سبحان اللہ، واہ واہ، حضور کے ادب ادب کی وجہ سے، وہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، جانتے ہیں پہچانتے ہیں۔ تو اس طرح علم کی سمندر آقا نے ان لعاب دہن مبارک کی برکت سے، اور مولا علی المرتضیٰ نے جو شہر علم کا دروازہ ہے اور حضور شہر علم ہے،
علوم و فنون کے دروازے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پر کھول دیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کھول دیے، علوم و فنون کے دروازے عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اپنے دور کے بڑے عالم امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ، وہ ایک روز حضور سیدنا غوث الثقلین کی مجلس میں چلے گئے۔ آپ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے تھے، آپ نے تفسیر بیان کی، ایک بار تفسیر کی، کہتے ہیں مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں۔ امام ابن الجوزی کہنے لگے مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں۔ دوسری کی، تیسری کی، 11 تفسیریں آپ نے ایک آیت مبارکہ کی کر دی۔ کہنے لگے مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں۔ جب آپ نے 12ویں تفسیر کی، کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ اللہ، 12ویں تفسیر میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ 12 سے لے کر 40 تفسیریں کر دی، کہنے لگے آگے میں نہیں جانتا۔ واہ واہ، حضور غوث الثقلین ایک آیت مبارکہ کی 40 تفسیریں کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ تو ائمہ کی باتیں تھی، ائمہ نے اپنی کتابوں میں لکھی، یہ کال والوں کی باتیں تھی، اب کال کو چھوڑ کر حال کی طرف چلتے ہیں، اللہ، حال کی طرف چلتے ہیں، حال والوں کی طرف چلتے ہیں۔ مجمع میں اضطراب پیدا ہو گیا، لوگ گھبراہٹ میں، اضطراب میں آگے، حتیٰ کہ امام ابن الجوزی جیسے مفسر انہوں نے بھی اضطراب میں اپنا گریبان چاک کر دیا اللہ، کہ ایسا علمی مقام، ایسی علمی منزلت اور یہ علمی رفعت۔ تو ایک شان حضور غوث الثقلین کی علمی شان، سبحان اللہ، علمی شان، اور دوسرا آپ کا مقام بندہ پروری، بندہ پروری، حسن اخلاق، مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، مخلوق کی دل جوئی کرنا، مخلوق کی مدد کرنا، غم گساروں کی مدد کرنا، پریشان حالوں کی مدد کرنا۔ ایک یہ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے غوث اعظم، کیونکہ آپ اپنے زمانے میں مخلوق خدا میں سب سے بڑھ کر مخلوق کی مدد کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔